اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر صاحب زادہ میر مسعود سروری قادری نشاہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روحانی پیڈیا۔ آپ سب کو ہمارے چینل روحانی پیڈیا پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم جفر کی روح سے اسم اعظم کے استخراج کے بارے میں۔ دوستو، علاج بالمثل میں مریض کو فائدہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب دوا مرض کے متماثل ہوتی ہے۔ اس طریقہ علاج کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں قوتیں ہوتی ہیں، ایک مادی اور ظاہری اور دوسری روحانی باطنی قوت۔ چنانچہ دوا میں بھی دو قوتیں ہوتی ہیں۔ دوا کی روحانی قوت جب مریض کے متماثل ہو جاتی ہے تو دوا مقناطیس کی طرح مرض کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ بالکل یہی حال دعا اور وجابت دعا کا ہوتا ہے۔ اسم باری تعالیٰ مجسم روحانی ہوتے ہیں، ان کا باطن روحانیت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی اسم الہی کا باطن کسی مستغیث کے باطن سے متماثل ہو جاتا ہے تو دعا کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور دعا مستجاب ہو جاتی ہے اور مستغیث اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہے دعا اور مقبولیت دعا کا فلسفہ جس کا انسان دنیا میں متلاشی رہتا ہے۔ علماء جفر نے کسی نام کی باطنی قوت کو معلوم کرنے کے لیے کچھ قواعد مقرر کیے ہیں۔ اگر ان قواعد پر کسی ایک یا ایک سے زیادہ اسم الہی کا یا آیات قرآنی کا باطن کسی شخص کے نام سے متماثل ہو جائے تو پھر اس شخص کی کامیابی کامرانی میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس کی ہر دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ جن اسم الہی سے مماثلت پیدا ہو جائے وہی اسم الہی اس شخص کے لیے اسم اعظم کا کام کرتے ہیں۔ اس کا ورد اگر اعتقاد اور خلوص سے کیا جائے تو اثر سیف کاتے اور برق ساتے کی طرح ہوتا ہے۔ گویا فتح و کامرانی کی کنجی اس شخص کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ انہی قواعد کو رفاع عامہ کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں۔ علم جفر کی روح سے ہر نام یا اسم کا حرف اول مستوی کہلاتا ہے، اور جب نام یا اسم کے اعداد کو منازل قمر کی تعداد 28 پر تقسیم کرے تو جو باقی بچے اس حرف کو ترتیب ابجد پر شمار کریں۔ جس حرف پر شمار ختم ہو جائے وہ حرف دلیلی کہلاتا ہے۔ پھر حرف دلیلی کے اعداد کو اگر 28 پر تقسیم کریں اور جس حرف پر شمار ختم ہو جائے وہ حرف سری کہلاتا ہے۔ اگر صفر باقی بچے تو 28 اس کو مانا جائے گا، اور اگر 28 سے کم ہو تو اس کو 28 میں سے تفریق کیا جائے گا۔ اسم اعظم کے استخراج کا طریقہ ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ مثال کا نقشہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس مثال میں جس اسم کا ہم اسم اعظم نکال رہے ہیں وہ حرف صادق کے نام سے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا حرف مستوی صاد ہے۔ صاد کے اعداد 195 ہیں، صادق کے اعداد 195 ہیں۔ منازل قمر کی تعداد 28 پر اس کو تقسیم کیا تو باقی 27 بچے۔ ترتیب ابجد پر 27واں حرف ذو ہے، اس لیے حرف ذو یا ذوئیں دلیلی ہوا۔ اب ذو کے اعداد 900 ہیں، ان کو منازل قمر کی تعداد 28 پر تقسیم کیا تو باقی 4 بچا، اور اس کو ترتیب ابجد پر شمار کیا تو چوتھا حرف دال نکلا، اس لیے حرف سری دال ہوا۔ لہذا صادق کے حروف باطن صاد، ذو اور دال نکلے۔ اب اسم اعظم نکالنے کے لیے ایسا اسم تلاش کریں جس کا حرف اول صاد ہو۔ چنانچہ ہم نے اللہ پاک کا اسم یا صمد منتخب کیا۔
اس لیے کہ صمد کا حرف اول بھی سواد مستوی ہوا۔ اب اس میں باری تعالیٰ یا صمد کا اعداد 134 کو 28 پر تقسیم کیا تو باقی 22 بچے، اور 22واں حرف شمار ابجد کے حساب سے تو ہے، لیکن ہمیں ایسا اسم مطلوب ہے جو 28 پر تقسیم کرنے سے تقسیم ابجد کے شمار سے 27واں حرف یعنی ضع پیدا کرے، تاکہ حرف دلیلی کی مطابقت یا مماثلت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس میں باری تعالیٰ میں سے کوئی بھی ایسے اسم میسر نہیں جو منازل قمر کی تقسیم پر پورا اتر سکے اور حرف ضع پیدا کر سکے، لہذا ہم نے اسم صمد میں اسم اعظم یا معز شامل کیا۔ دونوں کے اعداد کا مجموعہ 251 ہوا، ان کو 28 پر تقسیم کیا تو باقی 27 بچے، اس لیے 27واں حرف ضع ہے، لہذا ضع حرف دلیلی ہوا۔ حرف ضع کے اعداد کو پھر ترتیب 900 ہیں، جن کو 28 پر تقسیم کیا تو باقی 4 بچے۔ چونکہ چوتھا حرف ترتیب ابجد کے حساب سے دال نکلا، اس لیے حرف دال سری ہوا، لہذا اسم الہی یا صمد یا معز کے حروف باطن بھی صاد، ضع اور دال نکلے، سو یہی اسم اعظم ہے۔ آپ 2 یا اس سے زیادہ بھی اسم منتخب کر سکتے ہیں اور آیات قرآنی کے حروف باطن بھی اسی طرح نکال سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ حروف باطن وہی ہوں جو آپ کے نام کے ہیں، تاکہ آپ کے اور اسم اعظم کے درمیان میں مماثلت پیدا ہو سکے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہمارا اسم اعظم کے استخراج کا یہ قاعدہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔